آپ اگر اللہ کی راہ میں جھگڑ رہے ہیں، بے شک معاشرہ آپ کا بائیکاٹ کر رہا ہو، لوگ آپ پر فتوے لگا رہے ہیں، کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں، کوئی قادیانی کا فتویٰ لگا رہا ہے، کوئی کچھ فتویٰ لگا رہا ہے، آپ کا معاشی بائیکاٹ بھی کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کی نشو و نما ہو رہی ہے، حیا ہو رہی ہے، آپ زندہ ہیں اور آپ کو سامان نشو و نما بھی مل رہا ہے۔ وہ خوش ہیں اس کو جو اللہ نے انہیں ان کے فضل سے دیا ہے، کہ جو لوگ اللہ کی بات کو سمجھتے ہیں وہ اسی پر خوش ہوتے ہیں، جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دے دیا ہے وہ ملاؤں کی بات نہیں سنتے اور نہ وہ کسی فتوی باز کی بات سنتے ہیں، انہیں صرف قرآن کی بات سننی ہوتی کیونکہ وہ اللہ کے احکامات کو سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اب ایک بات لوگ ایک اور اعتراض کرتے ہیں کہ جیسے فرعون کو صبح شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے تو وہ تو مر چکا ہے، اور اب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو یہ آگ کیسے پیش کیا جا رہا ہے؟ تو یہی برزخ والی زندگی ہے، یعنی مرنے کے بعد سے قیامت تک یہ برزخ کی زندگی، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ فرعون کو صبح شام آگ پیش کیا جا رہا ہے، ہم تو نہیں دیکھ رہے کیسے پیش کیا جا رہا ہے۔ السلام علیکم۔ کافی دنوں سے ایک سوال آیا کہ آپ برزخ کے بارے میں قرآن سے وضاحت کر دیجئے۔ بعض لوگ عالم برزخ کے قائل ہیں کہ وہ کوئی قیامت اور دنیا کی زندگی میں مرنے کے بعد کے درمیانی یہ زندگی جو ہے اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے، اور کچھ لوگ جو برزخ کے عذاب کے بھی قائل ہیں، ثواب کے بھی قائل ہیں، یعنی قیامت سے پہلے ہی کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے، جبکہ یہ قرآن کے خلاف بن جاتا ہے، کیونکہ کسی کو پتہ ہی نہیں، ورنہ پھر وہ قیامت میں افراتفری کیسے ہوگی، کسی کو پتہ کیسے ہوگا، کیا حساب ہوگا۔ اور اگر یوم برزخ میں پہلے ہی کچھ مل چکا ہے تو اس سے پہلے سے معلوم ہے کہ اب کہاں جائے گا۔ بہرحال میں ویسے بھی بحث کا قائل نہیں ہوں، تو قرآن میں لفظ برزخ صرف 3 جگہ آیا ہے، تو پہلے ان 3 آیتوں کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس میں کوئی سوال بنے گا تو بعد میں دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آئیے سورہ مومنون، یعنی سورہ نمبر 23 اور اس کی آیت نمبر ہے 99 اور 100، یعنی 99 اور 100۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد کا ترجمہ ہے، پہلے میں اس سے بتا دیتا ہوں اور پھر اپنی فہم سے جو سمجھ میں آتا وہ بتاتا ہوں۔ تو آئیے سب سے پہلے 23 کی 99 اور 100 دیکھ لیں۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون۔ جو ان کا ترجمہ ہے کہ وہ غفلت میں رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے تو وہ کہتا ہے اے میرے رب مجھے پھر دنیا میں واپس بھیج دے، شاید میں اس میں کوئی اچھا کام کر لوں جو چھوڑ آیا ہوں۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، اور ان کے آگے ایک برزخ آڑ ہے جس دن قیامت تک وہ اٹھائے جائیں گے۔ تو دیکھیے یہ کیا ہے، حتی یہاں تک کہ اذا جاء جب آ جائے احدہم الموت خاص موت ان میں سے کسی ایک کو، یہ الموت کر کے یعنی یہ وہ مرد نہیں جو واقعی زندگی سے آدمی مر جاتا ہے جب حرارت ختم ہو جاتی ہے، بعض لوگ اسے کہتے ہیں کہ روح نکل گئی، تو بہرحال وہ ایسا نہیں ہے کہ روح کو موت نہیں، وہ ایک الگ بحث ہو جائے گی۔ تو یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کو خاص موت آ جائے، قال رب ارجعون تو کہتا ہے میرے رب مجھے لوٹا دے، لعلی تاکہ میں اعمل صالحا عمل کروں ایک مکمل صحیح، فیما ترکت کلا اس میں جو میں نے چھوڑ دیا ہے، ہرگز نہیں، انہا بے شک یہ کلمتن ایک بات ہے، ہوا قائلھا وہی اسے کہنے والا کہہ رہا ہے، ومن ورائہم اور اس کے ورے انہیں برزخ ایک آڑ ہے، الی یوم یبعثون دوبارہ اٹھائے جانے کے دورانیے تک۔ تو اس کا رواں ترجمہ سن لے تاکہ بات ذرا آسان ہو جائے۔ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آ جائے کہتا ہے میرے رب مجھے لوٹا دیا جائے تاکہ میں اس میں جو میں نے چھوڑ دیا ہے خوب مکمل صحیح عمل کروں، ہرگز نہیں، بے شک یہ بات ہے وہی اسے کہہ رہا ہے، اور ان کے ورے یعنی ان کے پیچھے ہی دوبارہ اٹھائے جانے والے دورانیے تک ایک آڑ ہے، یعنی برزخ ہے۔ آڑ برزخ کا مطلب ہی آڑ، روک، اوٹ، حد، تو یہ اس کو ان معنوں میں لے سکتے ہیں، ایک رکاوٹ ہے قیامت اور مرنے کے بعد کے دوران، ایک رکاوٹ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کوئی ایک لمحے کا ہے یا کتنا کچھ ہے، اس کی تفصیل پھر بہت اور آیتوں میں جہاں موجود ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں ہوگا۔ جب پوچھا جائے گا کتنا عرصہ ہے تو کوئی کہے گا ایک دن، کوئی کہے گا ایک پہر، اور اس طرح کی بھی باتیں ہیں، تو ان تفصیلوں میں نہیں جاتا ہوں۔ اب آ جائیے دوسری جگہ جہاں پر لفظ برزخ استعمال ہوا ہے، تو یہ ہے سورہ نمبر 25 یعنی سورہ فرقان،
آیت نمبر اس کی 53. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا. اور وہی ہے جس نے دو دریاؤں کو ملا کر چلایا. یہ اس طرف کا پانی خوشگوار شیریں ہے اور یہ دوسرا تلخ بدمزہ ہے. اور اس نے ان دونوں کے درمیان ایک غیر محسوس پردہ اور مضبوط آڑ بنائی. وہ الذی وہی ہے جو کہ مرج البحرین دو دریاؤں کو مرج کر دیا، ملا دیا، یا دو بہاؤ دینے والوں کو ملا دیا. ھذا عذب فرات، یہ خوشگوار شیریں ہے. وھذا ملح اجاج، اور یہ جو ہے تلخ اور بدمزہ ہے. وجعل بینہما، اور بنا دیا ان دونوں کے درمیان برزخن ایک آڑ، وحجرا محجورا، اور وہ رکاوٹ ہے اور سخت رکاوٹ ہے، رکاوٹ کی طرح ایک رکاوٹ ہے. تو یہ جو ہو گیا، اس میں بھی یہی بات ہے کہ وہی ہے جو کہ دو دریاؤں کو ملایا کہ یہ ایک شیریں اور فرحت بخش ہے، اور دوسرا یہ جو ہے تلخ اور بدمزہ ہے. اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ بنا دیا ہے، اور وہ ایسی مضبوط آڑ ہے، ایک پتھر کی طرح، یعنی حجر کی طرح سخت چٹان، اور وہ ایسی مضبوط آڑ ہے کہ وہ اس کو الگ نہیں کر سکتے. اور یہ آپ آزما بھی سکتے ہیں کہ کئی جگہ یہاں بھی آج کل موجود ہے کہ پانی جو بالکل کھارا اور میٹھا پانی ساتھ ساتھ بہ رہا ہوتا ہے، اور وہ ایک ایسا آڑ ہے جو کسی کو نظر بھی نہیں آتا ہے، لیکن یہ مشاہدے میں ہے اور ہر آدمی دیکھ سکتا ہے. تو یہ اس طرح کی آڑ ہے جو بالکل واضح ہے، یعنی اتنی سخت رکاوٹ ہے کہ مل بھی نہیں رہا اور نظر بھی نہیں آ رہا ہے. تو اسی طرح مرنے کے بعد سے قیامت تک کی جو زندگی ہے وہ ایک ایسی آڑ ہے کہ وہ بالکل ساتھ ساتھ بھی ہے، لیکن وہ کتنے فاصلے اس کے درمیان، کس طرح سے وہ رکاوٹ ہے، وہ عام آدمی سے نہیں دیکھ سکتا، نظر ہی نہیں آتا ہے. اب آ جائیے تیسری جگہ. تو یہ ہے سورہ رحمان، سورہ نمبر 55، اس کی آیت نمبر ہے 20. بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے، وہ ایک دوسرے سے نہیں ملتے. بینہما، ان دونوں کے درمیان، برزخن ایک آڑ ہے، لا یبغیان، اور وہ بغاوت نہیں کرتے ہیں. تو یہاں بھی وہی بات ہے کہ یہ ایسی آڑ ہے جو آپ کو نظر نہیں آتی ہے. یہ تو جب اس صورت کی تفصیل میں جائیں گے تو بتائیں گے کہ اصل چیز ہے کیا. اس وقت صرف کیونکہ برزخ مد نظر ہے اس کو رکھ کر بتایا جا رہا ہے، اور اس میں مروجہ ترجمے کو ہی زیادہ اہمیت دے دیا، ابھی وہ پوری طرح سے اس کو واضح نہیں کیا، ورنہ ایک طویل بحث اس میں ہو جائے گی. تو برزخ کا مطلب ہی یہ ہے بھی 4 حرفی مادہ، بے رے زے خ، یعنی برزخ جو ہے خود 4 حرفی لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہی ایک ایسی آڑ جو نظر نہ آئے. تو یہ ہے اس کا اصل عمومی ترجمہ کے لحاظ سے. تو برزخ کسی طرح بھی یہ بنتا ہی نہیں کہ کچھ اور ہے. لیکن اب اس میں بعض لوگوں نے یہ اٹھایا ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ جی شہید کو جو موت ہے تو وہ مرتا نہیں، اس کو رزق دیا جاتا ہے. تو یہ کیسے دیا جاتا ہے؟ یہ عالم برزخ ہے. اور اس کے لیے دلیل کے طور پر یہ آیت لاتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر بلکہ 169. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. میں نے 169 کے ساتھ 170 بھی پڑھ دیا تاکہ بات ذرا اور واضح ہو جائے. یہاں جو ان کا ترجمہ ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں ہرگز خیال نہ کرو مردہ، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے وہ رزق پاتے ہیں. خوش ہیں اس سے جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا، اور وہ ان لوگوں کی طرف سے خوش وقت ہیں جو نہیں ملے ان سے ان کے پیچھے، ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. حالانکہ اس میں کہیں بھی لفظ کوئی برزخ ہے ہی نہیں، اور نہ کچھ ایسا ہے کہ مرنے کے بعد سے قیامت تک رزق دیا جائے گا، یہ بھی لفظ نہیں ہے. دیکھیے یہ ہے کیا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اور تم ان لوگوں کا حساب نہیں لگاؤ، قتلوا جو جھگڑے گئے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، امواتن ایک مردہ، کہ وہ مردنی والے لوگ ہیں. یہاں یہ نہیں کہ وہ جان سے مارے گئے، قتل اردو والا قتل نہیں ہے کہ جان سے چلے گئے ہیں، بلکہ جو جھگڑے جا رہے ہیں. اگر اللہ کی راہ میں آج آپ جھگڑ رہے ہیں اور آپ زندہ ہیں تو یہ آپ ہی کی بات ہو رہی ہے. بل احیاء، ہاں یہ احیاء ہے، نشو نما ہے، پروان چڑھانا زندگی ہے. عند ربہم، ان کے رب کے نزدیک، یرزقون، وہ سامان نشو نما دیے جا رہے ہیں. تو آپ اگر اللہ کی راہ میں جھگڑ رہے ہیں
بے شک معاشرہ آپ کا بائیکاٹ کر رہا ہو، لوگ آپ پر فتوے لگا رہے ہیں، کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں، کوئی قادیانی کا فتویٰ لگا رہا ہے، کوئی کچھ فتویٰ لگا رہا ہے، آپ کا معاشی بائیکاٹ بھی کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کی نشو و نما ہو رہی ہے، حیا ہو رہی ہے، آپ زندہ ہیں اور آپ کو سامان نشو میں بھی مل رہا ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ خوش ہیں اس کو جو اللہ نے انہیں ان کے فضل سے دیا ہے۔ کہ جو لوگ اللہ کی بات کو سمجھتے ہیں وہ اسی پر خوش ہوتے ہیں، جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دے دیا ہے، وہ ملاؤں کی بات نہیں سنتے اور نہ وہ کسی فتوی باز کی بات سنتے ہیں، انہیں صرف قرآن کی بات سننی ہوتی کیونکہ وہ اللہ کے احکامات کو سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ، اور وہ جلد آگاہی دیتے ہیں ان لوگوں کو، لم یلحقوا، جو ان سے الحاق نہیں کیے، جو ان سے ملے نہیں، بہم من خلفہم، ان کو ان کے پیچھے سے، یعنی جو لوگ اور پیچھے ہیں، قرآن کی بات سمجھنا چاہتے ہیں لیکن وہ ابھی وہ الحاق نہیں کیے، وہ عملی طور پر آپ کے ساتھ نہیں ملے ہیں، تو ان کے لیے بھی بات آ رہی کہ اللہ خوف علیہم، یہ کہ نہیں ان پر کوئی خوف ہے، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس کا جو رواں ترجمہ ہو گیا کہ تم ان لوگوں کا حساب نہیں لگاؤ جو اللہ کے راستے میں جھگڑتے ہیں، ایک مردہ ہیں، ہاں ان کے رب کے نزدیک ان کی احیا ہے، ان کی نشوونما ہو رہی ہے، انہیں زندگی مل رہی ہے، وہ سامان نشوونما دیے جا رہے ہیں، خوش ہیں اس کو جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے، اور وہ ان لوگوں کو جلد آگاہی دیتے ہیں جو ان پر ابھی ان کے پیچھے سے ملے نہیں ہیں، یہ کہ ان پر کوئی خوف نہیں ہے اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ تو یہاں سے بھی کوئی برزخ کی بات نہیں ہو رہی، یہ یوں ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اب کچھ لوگ آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ جب جان نکالی جاتی ہے تو اس وقت بھی ایک سزا ہے اور وہ عالم برزخ ہے جب تک قیامت نہیں آتی، اور اس کے لیے وہ حوالہ لیتے ہیں سورہ انعام آیت نمبر 93، ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال سانزل مثل ما انزل الله ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون۔ تو یہ جو یہاں پر آیا ہے وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، یہاں سے وہ لیتے ہیں دیکھیں جو موت کی سختی اور فرشتے کہہ رہے ہیں اپنی جان نکالو، یہ بھی ایک عذاب ہے، اور یہ عالم برزخ سے یعنی مرنے کے بعد سے عالم برزخ پورا شروع، قیامت نہیں آنے تک۔ اس کا جو انہوں نے ترجمہ لکھا ہے پہلے یہ دیکھ لیں اور پھر میں بتاتا ہوں کہ یہ کیا ہے۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے یا کہے میری طرف وحی کی گئی ہے اور اسے کچھ وحی نہیں کی گئی۔ اسی طرح وہ جو کہے کہ میں ابھی اتارتا ہوں، اس کی مثل جو اللہ نے نازل کیا، اور اگر تو دیکھے جب ظالم موت کی سختیوں میں ہوں اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوں کہ اپنی جانیں نکالو، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا اس سبب سے کہ تم اللہ کے بارے میں جھوٹی باتیں کہتے تھے اور اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے۔ حالانکہ اس پورے ترجمے میں خود بھی ان کا کوئی عالم برزخ نہیں آ رہا، کچھ نہیں ہے، پھر بھی بہرحال دیکھیں ومن ازلم، اور کون ہے خوب ظالم، ممن افترا، اس سے جو افترا کرتا ہے، جو گھڑتا ہے، علی اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ، او قالا، یا کہتا ہے، اوحی الی، حکم کیا گیا ہے میری طرف، ولم یوحى الیہ شیء، اور نہیں اس کی طرف کوئی شے حکم کیا گیا، ومن قالا، اور جو یہ فی غمرات الموت، مردنی کی سختیوں میں ہوتے ہیں۔ تو یہ جو مردنی ہے یہ اصل میں زندہ آدمی کی بات ہو رہی ہے، جو یہ کہتا ہے کہ اس جیسا اللہ نے نازل کیا جیسا مجھ پر بھی نازل ہوا ہے، تو یہ وہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں، تو یہ جو غمرات الموت ہے، مردنی کے جہالت میں چھائے ہونا، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، مردنی کی جہالت میں چھائے، مردنی کی سختی میں نہیں بلکہ مردنی کی جہالت ان پر چھائی ہوئی ہے۔ والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور قوت مدد ان کے سامنے پھیلے ہوئے ہیں، اخرجوا انفسکم، کہ نکالو اپنی سوچوں کو، اپنی نفسیات کو، یہ جان نکالنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، اخرجوا انفسکم یہ کہ نکالو تم اپنی سوچ کو، اپنی نفسیات کو، الیوم تجزون عذاب الہون، آج کے دورانیے میں تمہیں ذلت والی سزا دی جا رہی ہے۔ یعنی جب آپ اللہ کے احکامات کو نہیں سمجھتے ہیں، اس کے خلاف عمل کرتے ہیں، اپنی سوچ آپ اس کے خلاف چلا رہے ہوتے ہیں، اس نظام کے خلاف، اس سسٹم کے خلاف، اللہ کے احکامات کے خلاف، تو آپ کو ذلت کی سزا مل رہی ہے، جیسے آج کے مسلمان دنیا بھر میں ذلیل و خوار ہے۔ بما کنتم، اس کو جو تم ہو، تقولون، تم یہ کہتے ہو، علی اللہ، اللہ پر، غیر الحق، الحق کے بغیر، الحق کے علاوہ، یعنی خاص حقیقت کے علاوہ، خاص حق الحق جو قرآن ہی ہے تو قرآن کے علاوہ، وکنتم، اور تم، ان آیات ہی، اس کی آیتوں کے بارے میں، تستکبرون، تم بڑائی کیا کرتے ہو۔
یا تم تکبر کیا کرتے ہو. آیتوں کو سمجھ نہیں رہے، لیکن یہ کہہ رہے کہ ہم سے زیادہ کوئی سمجھتے نہیں. جس طرح ہمارے یہاں جو لوگ بخاری سے قرآن کو سمجھتے، وہ سمجھتے کہ بس اس کے بغیر تو سمجھ ہی نہیں سکتے. بخاری خود کیسے صحیح ہے اس کی دلیل کوئی نہیں ہے، وہی باپ دادا کے پر چلے آتے ہیں. وہ پھر ایک الگ بحث ہو جائے گی. تو آئیے اس کو دیکھیں کہ یہاں پر یہ اس کا ایک رواں ترجمہ کرتا ہوں تاکہ بات آپ کے سمجھ میں آ جائے. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑتا ہے یا کہے کہ میری طرف حکم کیا گیا ہے اور کچھ بھی اس کی طرف حکم نہیں ہوا، اور جو کہے میں سامنے لاتا ہوں اس جیسا جو اللہ سامنے لایا ہے. اور تم دیکھو جب ظلم کرنے والے مردنی کی جہالت میں چھائے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے سامنے قوت مدد پھیلا ہوا ہو، تم اپنی نفسیات سے نکلو. آج کے دور میں تمہیں ذلت کی سزا ہے، آج کے دور میں تمہیں ذلت کی سزا سے بدلہ دیا جا رہا ہے اس کا جو تم الحق یعنی قرآن کے علاوہ اللہ پر تم کہتے ہو، اور تم اس کی آیتوں کے بارے میں تم جلد بڑائی کیا کرتے ہو، یعنی تکبر کیا کرتے ہو. تو یہاں بھی وہ کوئی برزخ کی بات نہیں ہے جس طرح سے اسے سمجھا گیا ہے، بلکہ یہاں بھی بات عمل کی ہو رہی ہے اور اسی زندگی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اچھا، اس کے علاوہ بعض لوگ ایک آیت اور بھی لیتے ہیں، سورہ نحل آیت الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. وہ جن کے جان فرشتے اس حال میں نکالتے ہیں کہ وہ پاک ہوتے ہیں، وہ فرشتے کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو، اپنے اعمال کے بدلے جنت میں داخل ہو. اس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو جنت میں داخل ہو رہے ہیں جان نکالتے ہی، تو یہ پورا پھر جو ہے وہ عالم برزخ والی زندگی اب قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں گے. بھئی اگر یہ پہلے سے ہی ان کو پتہ ہو کہ ان پر خوشحالی میں چلے گئے ہیں، تو جنت میں داخل ہو گئے ہیں اور اپنی جان اس طرح سے نکالا ہے، اب قیامت میں جب بھی اٹھیں گے ان کو تو معلوم ہے وہ جنت میں جائیں گے. پھر اس وقت کے حساب کتاب کا کیا معاملہ، وہ کچھ ہونے نہیں چاہیے، سب کو پہلے سے پتہ ہو گیا کون کدھر جا رہا ہے. یہ بھی یہاں پر زندگی کی بات ہے کہ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، وہ لوگ کہ ان پر مکمل ہوتی ہے قوت مدد. تتوفاہم، توفا کہتے ہیں مکمل ہونے کو، تو زندگی بھی مکمل ہو جاتی ہے اس لیے وہ بھی وفات کہلاتا ہے. تو وہ لوگ جو ان پر قوت مدد مکمل ہوئی، طیبین ان کی پسندیدہ، جو انہوں نے چاہا اس کے حساب سے انہیں پسندیدگی والی قوت مدد سے ان کی مکمل حمایت ہوئی، ان کو مکمل کیا گیا. یقولون السلام علیکم، وہ کہتے ہیں تم پر سلامتی ہے. ادخلوا الجنۃ، داخل ہو جاؤ خوشحالی، بما کنتم تعملون، اس کا جو تم عمل کیا کرتے ہو، جو عمل کر رہے ہو خوشحالی والا اس کے نتیجے میں داخل ہو رہے ہو. تو یہ جو ہوا اس کا رواں ترجمہ کہ جو لوگ ان کی پسندیدہ قوت مدد ان پر مکمل ہوتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں تم پر سلامتی ہے، خوشحالی میں داخل ہو جاؤ اس کا جو تم عمل کیا کرتے ہو. یہ عمل کے لحاظ سے بات آئی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اب ایک بات لوگ ایک اور اعتراض کرتے ہیں کہ جیسے فرعون کو صبح شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے تو وہ تو مر چکا ہے اور اب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، تو یہ آگ کیسے پیش کیا جا رہا ہے؟ تو یہی برزخ والی زندگی ہے، یعنی مرنے کے بعد سے قیامت تک یہ برزخ کی زندگی ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ فرعون کو صبح شام آگ پیش کیا جا رہا ہے، ہم تو نہیں دیکھ رہے کیسے پیش کیا جا رہا ہے. اور اس کے لیے ثبوت کے طور پر جو دیتے ہیں وہ سورہ مومن یعنی سورہ نمبر 40 اور اس کی آیت نمبر ہے 46 یعنی 40 کی 46. تو آئیے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے. یہاں کہہ رہے ہیں کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. جو ان کا ترجمہ ہے کہ جہنم کی آگ جس پر وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں اور جس دن قیامت قائم ہوگی، حکم ہوگا تم داخل کرو فرعون والوں کو شدید ترین عذاب میں. اب دیکھیں ان کے روایتی ترجمے سے بھی بات تو یہ واضح ہے کہ یہ کہہ رہے کہ صبح شام آگ پیش کیا جاتا ہے اور جب قیامت قائم ہوگی تو کہا جائے گا کہ فرعون کو شدید ترین عذاب میں تم داخل کرو. تو اللہ کیوں نہیں داخل کرے گا؟ کیا اللہ نے اس وقت انسان کو اختیار دے دے کہ تم جسے چاہے جنت میں داخل کرو؟ یہ بات ہی نہیں ہے. یہاں اگر آپ آگے سے چلیں گے یہ تو پھر طویل بات ہو جائے گی، لیکن اس کو جب شروع سے پڑھیں گے تو یہ تو اسی وقت کی بات کی ہو رہی ہے، یہ قیامت کی بات ہی نہیں ہے. تو النار یعرضون علیہا، النار یعنی خاص جلنا، وہ اس پر پیش کیا گیا غدوا وعشیا صبح اور شام، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اور وہ دورانیہ کہ تم وہ خاص لمحہ قائم کرو، ادخلوا یہ کہ داخل
کرو اعلیٰ فرعون کے طریقہ کار والوں کو اشد العذاب سخت سزا. تو یہ جو اس کا میں رواں ترجمہ کرتا ہوں تاکہ بات ذرا واضح ہو جائے کہ یہ بات کیا چلی. پھر میں اسے سمجھاتا ہوں کہ جلنا صبح اور شام اس پر یہ پیش کیا گیا اور وہ دورانیہ کا لمحہ تم قائم کرو. فرعون کے طریقہ کار والوں کو سخت سزا میں داخل کرو. یہ اسی وقت کی بات ہو رہی جیسے آج آپ اگر اللہ کے احکامات کو کسی کے سامنے پیش کر رہے ہیں. آج بھی کوئی رونت والا، کوئی فرعون گھمنڈی حکمراں جو طاقت کے زوم میں فرعون بنا ہوا ہے، اس کو آپ اگر صبح شام پیش کریں، یعنی 24 گھنٹے آپ اسے اللہ کی بات پیش کریں جب بھی آپ کو موقع ملے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ 24 گھنٹے وہیں بیٹھے ہیں. صبح شام یعنی جب آپ کو موقع ملتا ہے، جب آپ اس کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ دیکھو تمہارا یہ عمل جو ہے یہ خاص جلنے والا ہے، ایسے عمل نہیں کرو، اللہ کے عذاب کو دعوت مت دو. اور وہ جو دورانیہ ویوم تقوم الساعہ، وہ دورانیہ تم وہ خاص لمحہ قائم کر کے دو. تو جو لوگ اللہ کی بات کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ایسا نظام قائم کر کے دیں اور اس کو دکھائیں کہ دیکھو اللہ کا نظام کس طرح قائم کیا جاتا ہے. اور تم جو نظام قائم کر رہے ہو، جو تم جلا رہے ہو، خود بھی جل رہے ہو، عوام کو بھی جلا رہے ہو، یہ کیا؟ یہ وہ کرنا ہے جو موسیٰ نے وہ نظام قائم کر کے دکھایا، کر کے دیا. اس کے لیے کوشش کی، اس کے سامنے بھی دکھایا کہ دیکھو تم جلنے والا پیش کر رہے ہو. تو وہاں پر کہا جائے کہ داخل کرو فرعون کے طریقہ کار والوں کو سخت سزا میں. تو جو لوگ اس طریقے کار پر ہوں گے وہ سخت سزا میں داخل ہو جائیں گے. اور یہ ہم ہی داخل کریں گے جو لوگ نظام قائم کریں گے. یہ قیامت کی بات نہیں ہو رہی، اور نہ یہ کوئی ہے کہ مرنے کے بعد فرعون کو پیش کیا جا رہا ہے. ایسا بھی کچھ نہیں ہے. یہ کہیں نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ابھی قیامت تک اس کو صبح شام آگ پر پیش کیا جائے گا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ سب روایتی ترجموں کی غلطی ہے. تو میرے خیال میں کافی وضاحت ہوگی کہ برزخ کوئی زندگی نہیں ہے، برزخ کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے. ہاں، مرنے کے بعد سے قیامت تک کے لیے اس کا وہ برزخ ہو گیا، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کتنا عرصہ گزر رہا ہے. وہ تو ایک موت کی طرح کہ اسے علم ہی نہیں ہوگا کہ کتنا عرصہ ہے کتنا عرصہ نہیں ہے. اور اس کے لیے مثال کے لیے اللہ نے بتایا کہ جیسے تلخ اور شیریں دریا کا پانی بہ رہا ہوتا ہے اور وہ دونوں ساتھ ساتھ بہ رہے ہوتے ہیں. ایک طرف کا پانی میٹھا ہے اور ایک طرف کا جو وہ کڑوا ہے، اور وہ دونوں ملتے نہیں ہیں، اس کے درمیان برزخ نہیں. ایک ایسی آڑ، ایک ایسی رکاوٹ، ایک اتنی سخت آڑ ہے کہ آپ کو نظر بھی نہیں آ رہی. تو ایسے ہی آپ کے مرنے کے بعد قیامت کب آئے گی، اس کے دوران ایک ایسی سخت آڑ ہے جو آپ کو نظر نہیں آئے گی. لیکن وہ ایک آڑ ہے، وہ تو اللہ ہی کو پتہ ہے کب کیا کچھ ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. تو اتنی وضاحت کافی ہے. پھر بھی کوئی سوال ہو تو بعد میں کر سکتے ہیں. السلام علیکم.